السلام علیکم ناظرین. دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے زندگی وقف کرنے والے عبدالستار اہدی کو ہم سے بچھڑے 4 سال بیت گئے. عبدالستار اہدی بے لوث خدمات کی بدولت لاکھوں دلوں میں زندہ ہیں. عبدالستار اہدی پاکستان میں فلاحی کاموں کے بانی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. غریبوں کے سب سے بڑے خدمتگار اہدی صاحب آج اس عظیم شخص کی 4تھی برسی منائی جا رہی ہے. اہدی 8 جولائی 2016 میں انتقال کر گئے تھے، لیکن مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ذکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. برطانوی دور حکومت میں 1928 میں پیدا ہونے والے عبدالستار اہدی نے پاکستان ہجرت کرنے کے بعد جو خیراتی و امدادی ادارہ قائم کیا وہ دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے. شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس ادارے کو خیرات اور امداد دینا ضرورت مندوں کی امداد کرنا سمجھتی ہے. عبدالستار اہدی نے زندگی سے ہاتھ دھونے والے ایک راہگیر کو غسل دے کر فلاح و بہبود کا کام شروع کیا تھا. کسی کے قتل یا زخمی ہونے کی خبر ملتی تو زخمی یا مقتول کو ریڑھی پہ ڈال کر لے جاتے. جھاڑیوں ندی نالوں سے ملنے والی وہ لاشیں جس کی تاب ورثہ بھی نہیں لا پاتے، اہدی صاحب گھر سے پائپ نکال کر اسے غسل دیتے اور تدفین کا انتظام کرتے. اہدی صاحب نے ترقی کا پہلا زینہ پوٹوہار جیپ میں بیٹھ کر عبور کیا تھا. یہ جیپ اہدی صاحب کی کل کائنات تھی. یہ فلاحی دفتر بھی تھا، شبستان بھی تھا، تابوت بھی تھا اور ایمبولینس بھی تھی. شہر میں جتنی لاشیں گر رہی تھیں اتنے کندھے میسر نہیں تھے. اہدی صاحب نے کشکول اٹھایا اور ایم جناح روڈ پر بیٹھ گئے. پیسہ جوڑ کر انہوں نے ایک پوری فلاحی سلطنت کھڑی کر دی. اہدی کی ماں کا پہلا درس تھا کہ اسکول جاتے وقت جیب خرچ کے طور پر ملنے والے 2 پیسوں میں سے 1 پیسے پر اہدی کا نہیں کسی دوسرے حاجت مند کا حق ہے. دیکھو بیٹا، غریبوں کو ستانا اچھی بات نہیں، ان کی ہر ممکن مدد کیا کرو. اوپر والے کو راضی کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے. ماں ہی ان کی استاد تھی اور ماں ہی ان کی دوست تھی. اور پھر اہدی کی ماں نے جہاں اپنے بیٹے کو مرد کا خواب دیکھنے کی ہمت فراہم کی، وہیں بلقیس نے ان خوابوں کی تعبیر کے حصول میں اہدی کی معاونت کی. قول اہدی انہیں ایک اچھی بیوی ملی، لیکن وہ اپنے مقصد کی وجہ سے انہیں زیادہ وقت نہ دے سکے. وہ اہدی اور بچوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ادارے کی نگرانی کے فرائض ادا کرتی رہیں. اہدی صاحب نے رسمی تعلیم تو ہائی اسکول تک بھی حاصل نہیں کی، تاہم وہ کہتے تھے کہ دنیا کے غم میرے استاد اور دانائی و حکمت کا ذریعہ ہیں. اہدی کی زندگی سادگی کا نمونہ تھی. ان کے پاس ملیشیا کے سستے ترین کپڑے کے صرف 2 جوڑے تھے. ایک میلا ہو جاتا تو وہ دوسرا پہن لیتے. وہ رات کو شادیوں پر جا کر برتن دھوتے، دودھ بیچتے، اخبار فروخت کرتے تھے. بعد میں انہوں نے یہ کہہ کر اپنی خدمات سب کے لیے وقف کر دیں کہ میمن کا کام نہ کرو، تمام انسانیت کا کام کرو. ایمبولینس سروس، سرد خانے، میت رکھنے کے مراکز، یہاں تک کہ جب ماں کسی مجبوری کی بنا پر اپنے لختے جگر اہدی کی گود میں ڈال دیتی، اپنوں کی محرومیوں کے شکار بزرگ بھی اہدی کے سائبان تلے آ کر امان پاتے ہیں. اہدی کی خدمات کو جہاں کئی افراد نے سراہا، وہیں ان کے خلاف مہم چلانے والوں نے ان پر لاوارث لاشوں کے اعضاء نکالنے اور لاشیں بیچنے کا الزام بھی لگایا. لیکن انسانیت کے جذبے کی رسی تھامے وہ آگے بڑھتے گئے اور مخالفتیں دم توڑتی گئیں. اہدی صاحب نے سکھایا کہ دکھ اور سکھ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بھوک کا کوئی مسلک نہیں تھا اور مفلسی کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. زخمی کی کوئی وابستگی نہیں ہوتی اور لاش کبھی مجرم نہیں ہوتی. ایک ایسی بات بھی اہدی صاحب بتا گئے اس معاشرے میں جس کے اظہار کے لیے ماں کا دل اور سکرات کا جگر چاہیے. انہوں نے بتایا بچہ کبھی ناجائز نہیں ہوتا. وہ انتہائی عام سے شخص تھے، لیکن اپنی خدمات کی وجہ سے وہ اپنے قد سے کہیں زیادہ بلند اور ایک غیر معمولی شخصیت تھے. انہوں نے رنگ و نسل سے ہٹ کر دین اسلام کے آفاقی اصولوں کی روشنی میں بیمار اور شکستہ انسانی زندگی کو سہارا دینے میں اپنی مقدور بھر کوشش کی. عبدالستار اہدی کو ان کی خدمات کے احترام میں ان کی حیات میں گاندھی امن ایوارڈ اور یونیسکو مدن جیت سنگھ پرائز سے نوازا گیا تھا.
اپنی سماجی خدمات میں بے مثال عبدالستار اہدی 8 جولائی 2016 میں گردوں کی عارضے میں مبتلا ہو کر 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ کراچی کے قریب اہدی ولیج میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ مرحوم اہدی نے اپنی آنکھیں عطیہ کر کے مرنے کے بعد بھی دکھی انسانیت کی خدمت کی، جس کی وجہ سے 2 افراد کی آنکھوں کو روشنی مل سکی۔ اہدی صاحب نے انسانوں کی اتنی خدمت کی کہ وہ تمام انسانیت کو اپنا مکروز کر گئے۔ اب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ وہ جو چراغ روشن کر گئے اسے روشن رکھیں۔ انہوں نے انسانی خدمت کا جو درس ہمیں دیا اسے ہم یاد رکھیں تاکہ ہر کسی کی زندگی آسان ہو جائے۔